ہے کہ یہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ ہم جتنی بھی اس کی مذمت کریں وہ ناکافی ہوگا۔ ہم کم سے کم بہادر گنج میں آج ان تمام مرنے والوں کے لیے اظہار تعزیت کے طور پر ہم 1 منٹ کی خاموشی منائیں گے اور اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آؤں گا۔ ٹھیک ہے تم کب سے آؤ۔ فون رکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی چلچلاتی دھوپ میں بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس احتجاجی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں دوبارہ چمپارن کی اس تاریخی سرزمین پر آیا ہوں جہاں سے ہمارے بزرگوں نے گاندھی جی کا ساتھ دے کر یہاں پر پہلے ستیاگرہ کی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ یقیناً یہ بڑی تاریخی سرزمین ہے، اور آپ اس سرزمین پر بسنے والے بھی مجھے یقین ہے کہ بے باک ہیں، اور بے باکی آپ کے سوچ اور فکر میں بھی شامل ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ایسے وقت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں جب ہمارے پورے وطن عزیز میں ایک غم ہے اور تکلیف ہے، اور وہ غم اور تکلیف یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے آتنکوادی گھس کر آتے ہیں اور پہلگام میں ہمارے وطن عزیز کے بے قصور 26 لوگوں کی جان کو لے لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایسا واقعہ ہے کہ ہم تمام کو اس واقعے کی مذمت بھی کرنی چاہیے، کنڈے سے اٹھ کر، کیونکہ یہ مسئلہ کوئی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے، راجنیتی کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے دیش کے ناگرکوں کا ہے جن کو پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادیوں نے بے دردی کے ساتھ ان کا قتل کیا۔ آپ خود سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اپنے دل و دماغ پر زور ڈال کر، کہ آپ کی ایک بیٹی ہے، آپ کی ایک بہن ہے جس کی 6 دن پہلے شادی ہوئی تھی، اور 6 دن کے بعد وہ اور اس کا شوہر شادی کی پہلی خوشی منانے کے لیے، جس کے ہاتھوں سے مہندی بھی نہیں اتری ہوگی، وہ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے پتی کو 6 دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، اس کے سر پر گولی مار کر اس کی جان لے لی جاتی ہے، کیونکہ وہ ہندو تھا، وہ کلمہ نہیں بول سکا۔ آپ اپنے دل و دماغ پر زور ڈال کر سوچئے کہ ہماری ایک بیٹی ہے جس کی 2 مہینے پہلے شادی ہوئی، اور وہ 2 مہینے کی شادی کے بعد جب پہلگام میں بیسرن میڈوز کو جاتی ہے تو وہاں پر بھی اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی پتی کو اس کے سر پر گولی مار دی جاتی ہے، اور وہ بیوہ ہماری بیٹی یہ کہتی ہے کہ جب میرے پتی کو گولی ماری گئی تو میں اس کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکی برابر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام کو اس دہشت گردی آتنکوادی کی مذمت کرنا ہے،
اور یاد رکھیے کہ 19ویں صدی کے آغاز پر 2 ملک مذہب کے نام پر بنائے گئے تھے، اور آج میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 75-80 سال کے بعد یہ دونوں ملک ناکام سٹیٹ ہیں، فیلڈ سٹیٹ ہیں۔ ایک کا نام پاکستان ہے، دوسرے کا نام اسرائیل ہے۔ یہ دونوں بھی مذہب کی بنیاد پر بنائے گئے تھے۔ ایک یہ کہہ کر بھارت کو توڑا گیا کہ مسلمانوں کا الگ ملک ہوگا، اور ایک ملک کو یہ کہہ کر عربوں کی زمین چھینی گئی کہ یہاں پر ہم یہودیوں کا ملک بنائیں گے۔ انہوں نے یہودیوں کا ملک نہیں بنایا، بلکہ زائنزم اور زائنزم کی آئیڈیالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے ملک بنایا۔ یہ دونوں ممالک ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، جہاں پر انہی کے ملک میں لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری سرکار، اس دیش کے پردھان منتری، یہ جو آتنکوادی حملہ ہوا ہے، بزدلانہ حملہ ہوا ہے، وہ اس پر مؤثر کارروائی کریں گے، مرنے والوں کو وہ انصاف دلائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے جو آتنکوادی ہمارے دیش میں آ کر معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہوں یا پھر وردی پہننے والے ہمارے نوجوان بیٹے ہوں، ان آتنکوادی حملے کو ختم کرنے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادی اور پاکستان جیسے ایک فیلڈ سٹیٹ کے خلاف وہ ایک مؤثر کارروائی کریں گے، ایسا اقدام کریں گے کہ دوبارہ پاکستان 100 مرتبہ سوچے گا کہ بھارت کی سرزمین میں آ کر کسی کو مارنے کے بارے میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ پوچھ رہا ہے کہ بھارت کے پاس اگر کوئی پروف ہے تو دو۔ ارے بے شرمو، کیا ہم نے تم کو پٹھان کوٹ میں بلا کر نہیں دکھایا تھا کہ پٹھان کوٹ ہمارا ایئر فورس کا بیس میں تمہارے آتنکوادی آ کر وہاں پر کوہرام مچا کر گئے؟ تمہاری لوگ پاکستان سے آ کر دیکھے، اس کے باوجود بھی تم نے ان آتنکوادیوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ 26/11 کا واقعہ ہوا، میں جانتا ہوں آندھرا تلنگانہ میں نظام آباد ایک علاقہ ہے، وہاں کی ہماری ایک بیٹی جس کی شادی ہو کے چند دن ہوئے تھے، اس نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ وی ٹی اسٹیشن پر تھی، پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادیوں نے وی ٹی اسٹیشن پر گولیاں مار کر لوگوں کی ہتیا کی، تو اس میں نظام آباد کی ایک نئی دلہن بھی ماری گئی تھی۔ پاکستان کبھی بھی اقرار نہیں کرے گا کہ ان کے ملک سے آتنکوادی آ کر بھارت میں لوگوں کا قتل کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اب سمجھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جذبات میں لائے بغیر کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت جواب دینے کا ہے، یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے، ورنہ یاد رکھیے ہر 6 مہینے، ہر 2 مہینے کے بعد یہ آتی ہیں، یا تو ہماری فوج یا ہماری CRPF کے جوانوں کو یا پھر معصوم کشمیریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت ان کے خلاف ایک مؤثر اقدام کرے گی۔ جتنے بھی اقدامات، جتنے فیصلے بھارت سرکار نے لیے ہیں، MIM پارٹی اس کی تائید کرتی ہے۔ جیسے بھی ہو، پاکستان کو اگر کمزور کرنے کے لیے ان کی معیشت کو، ان کے اکانومی کو کمزور کیا جا سکتا ہے تو برابر کیا جانا چاہیے، اور جو بھی طریقہ کار حکومت استعمال کرے گی، ہم امید کرتے ہیں کہ آتنکواد ختم ہوگا۔ یہ دیش کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی اس پر راجنیتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بیٹی جس کا نام ہمانشی ہے، اس کے پتی کو گولی مار کر 6 دن کے بعد شادی کر کے گئے تھے، اس کا قتل کر دیا گیا ان آتنکوادیوں نے۔ یہ ہماری بیٹی ہمانشی کا ایک پیغام دیتی ہے، ہمارے دیش میں بسنے والے جو لوگ ہندو مسلم کا زہر پھیلا رہے ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے پتی کو کھویا، مگر میں نہیں چاہتی کہ مسلمان اور کشمیریوں کے خلاف نفرت کے مظاہرے کیے جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار ہماری اس بیٹی جس نے اپنے پتی کو کھویا ہے،
اس کے اس الفاظ کو یاد رکھے گی، اور دیش کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو ایسے وقت میں بجائے ہم متحد ہو کر ان آتنکوادیوں سے اور ان آتنکواد کو پروموٹ کرنے والے دیش سے مقابلہ کریں، جو ہمارے ملک میں اس کا فائدہ اٹھا کر نفرت کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، اس وقت پر ہم کو نفرت نہیں، ہم کو امن کو اور محبت کو پیدا کرنا ہے تاکہ ہم دیش کو مضبوط رکھ سکیں۔ اور جو لوگ نفرت اور زہر پھیلا رہے ہیں، یاد رکھو تم LET اور پاکستان کے چہروں پر مسکراہٹ لے کر آ رہے ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ظالموں کے چہروں سے مسکراہٹ ختم ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پڑوس ملک میں بیٹھ کر ہمارے بچیوں کو ہم بیوہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں آنسو آئیں، وہ روئیں، اپنی قسمت پر روئیں۔ اور آج یہ وقت ہے کہ بھارت کو ایک متحدہ طور پر ایسے لوگوں کے خلاف پیغام دینا ہے۔ ہم بھارت کے پردھان منتری سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے 26 لوگ وہاں پر مارے گئے، بھارت سرکار ان کو شہید کا رتبہ دے تاکہ لوگ ہمیشہ کے لیے ان کو یاد رکھ سکیں۔ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ان پریوار کے لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ مارے گئے ان کو شہید کا رتبہ دیا جائے۔ جو مارے گئے ان کے پریوار کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے مرنے والوں سے انصاف ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار ایک ٹھوس اور مضبوط اقدام کرے گی تاکہ آتنکواد کا خاتمہ ہو سکے۔ دوسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے کہا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں پر اس تاریخی سرزمین پر آیا ہوں، اور جو لوگ بہار ہو یا بھارت ہو یہاں پر زہر اگل رہے ہیں سماجوں کے درمیان میں، سمودائے کے درمیان میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بطخ میان انصاری نے جو قربانی دی اس کو یاد رکھو۔ ان کو کہا گیا کہ گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملا دیا جائے، تو شخص نے کہا کہ میں نہیں ملا سکتا، اور جا کر گاندھی جی کو بتا دیا کہ آپ کے کھانے میں زہر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کتنی سرکاریں بنی بھارت میں، مگر کسی نے بھی بطخ میاں کو وہ عزت نہیں دی جو ان کو ملنی چاہیے تھی۔ خیر، بطخ میاں کو عزت نہیں ملی، ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اپنی اولادوں کو سکھائیں گے کہ دیکھو یہ وہ شخص تھا، اگر وہ زہر دے دیتا تو گاندھی جی کی ہتیا ہو جاتی، مگر اس شخص نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ ہم ہمیشہ ایسے مجاہدین کو یاد رکھتے ہیں، اور ہم ہمیشہ اس بات کو آپ سے کہیں گے کہ ایک طرف بطخ میاں انصاری ہے تو دوسری طرف گوڈسے ہے۔ اس دیش کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ گوڈسے کے زہر کو اپنائیں گے یا پھر بطخ میاں کے اس تریاق کو استعمال کریں گے۔ جس نے زہر ڈالنے کے لیے کہا گیا تھا اس نے کہا میں گاندھی کو زہر نہیں دے سکتا، میں بھارت سے غداری نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھو، اگر اس دیش کو وکشت بھارت بنانا ہے تو ہم کو گوڈسے کے زہر کو قبول نہیں کرنا ہے، بلکہ بطخ میاں کی محبت کو ہم کو قبول کرنا ہے، تبھی جا کر یہ دیش ایک وکشت بھارت بنے گا۔ یہ میں آپ کو بولنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے دیش کے اندر کی بات اب کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ بھاجپا نے ایک ایسا قانون بنایا جس سے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے مسجدوں پر حملہ ہو سکتا ہے، ہماری شناخت پر حملہ ہو سکتا ہے، ہماری شہریت پر تو حملہ CAA کا قانون بنا دیا گیا۔ یاد رکھیے، یہ وفد ترمیمی قانون 2025 جو بنایا گیا ہے، یہ صرف اور صرف RSS کی ایک کوشش ہے کہ بھارت کے مسلمانوں سے ان کی مسجدوں کو چھین لیا جائے، ان کی درگاہوں کو چھین لیا جائے، ان کے خانقاہوں کو چھین لیا جائے، قبرستانوں کو چھین لیا جائے، عیدگاہ کو ختم کر دیا جائے، امام باڑوں کو ختم کیا جائے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس کالے قانون کے خلاف متحدہ طور پر کھڑے ہو جائیے
اور ایک آواز میں ہم سب کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھارت کے سنویدھان کو بچانا ہے اور وقف کے قانون کو واپس لینا ہے مودی. یہ ہمارا اعلان ہونا چاہیے کیونکہ یہ قانون بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے سنویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف بنایا گیا ہے. مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ نتیش کمار، چراغ پاسوان، کشواہا صاحب، چندرا بابو نائیڈو، جینت چودھری، کمارا سوامی نے اس کالے قانون کی تائید کی. ہم پوچھنا چاہتے ہیں نتیش کمار سے، چراغ پاسوان سے، کشواہا صاحب سے، مانجھی صاحب سے، کیا بہار پردیش میں ہمارے ہندو بھائیوں کی مندروں کا ایک قانون نہیں ہے 1950 کا جو یہ کہتا ہے کہ مندروں میں وہی لوگ ممبر بن سکتے ہیں جو ہندو دھرم سے ان کا تعلق ہے؟ جب آپ کے لیے کوئی بات اچھی ہے تو پھر مسلمان دھرم کے وقف بورڈ میں آپ کیسے کسی غیر مسلم کو ممبر بنائیں گے؟ جب آپ قانون بنا دیے کہ کوئی ہندو سے صرف ہندو ہی ممبر بنے گا تو پھر مسلم وقف بورڈ میں آپ کیسا قانون بنائے کہ غیر مسلم یہاں پر ممبر بنے گا؟ بنانے کی وجہ کیا ہے ہم کو بتاؤ آپ، مگر وجہ نہیں بتاتے ہیں. ارے اگر بودھ گایا میں صرف ہندو اور بودھ اس کے ممبر بن سکتے ہیں تو پھر بہار کے وقف بورڈ میں کیسے کوئی غیر مسلم ممبر بن سکتا ہے؟ بتاؤ ہم کو، سمجھاؤ ہم کو. تم سمجھا نہیں سکتے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تم صرف مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر ایک کالا قانون بنائے ہو. تم وقف کی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے اس طرح